جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو یہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم نے پیدا کیے ہیں؟ ہم نے اس آگ کو تذکرۃ و متاعا، دنیا کے فوائد کے لیے تو بنایا ہی ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لوہا گرم کر کے مولڈ ہو سکتا ہے، اس سے ہنڈیا پک سکتی ہے، آگ سے بڑے کام نکلتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے کہ اس آگ کو دیکھو اور اس آگ کو یاد کرو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جہان اگلے جہان کی ضد ہے۔ اس جہان میں عمل ہے، اس جہان میں جزا ہے، عمل نہیں۔ جو کچھ اس جہان میں ہمیں دیا گیا ہے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربان کی جائیں تو اسی جنس کا فائدہ اگلے جہان میں جا کر ہوگا۔ جو اس جہان میں اپنی زندگی رب کو واپس کر دے، مارکے کے میدان میں جائے، اپنی جان پیش کر دے، لوگ کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، اللہ اس کی جزا یہ دیتا ہے، فرمایا اس کو مردہ مت کہو، اسی کی جنس کی جزا ہے نا۔ اس نے اپنے آپ کو مار لیا اللہ واسطے، اللہ فرماتے یہ مرا ہی نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اس جہان میں بھی اس کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کو مردہ کہو ہی نہ۔ اور اگلے جہان میں بھی اس کی بہترین زندگی ہوگی۔ اللہ کو اپنی زندگی دے دی، اللہ بہترین زندگی دے گا۔ اللہ کو اپنی موت دے دی، اللہ اس کی موت قبول کر کے اگلے جہان میں کہا یہ نہ اس جہان میں مرا ہے نہ اگلے میں مرے گا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، جو ایمان کے ساتھ پریکٹیکل بھی اچھا ہے، تھیوری بھی اچھی ہے، عقیدہ بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی بہترین زندگی بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں بھی بہترین اجر دیں گے۔ جو اس جہان میں سایہ یا اندھیرا برداشت کرتا ہے، اللہ اس کی جزا اگلے جہان میں نور کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ جہان اس جہان کی ضد ہے، جو یہاں دو گے وہاں جا کر کاٹو گے۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلمات الی الصلوات بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں چل چل کر مسجد میں آتے ہیں، اے نبی پیارے حبیب ان کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے سارے راستے روشن ہو جائیں گے، سارے راستے روشن ہو جائیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جو نفاق والے ہیں، وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، پل صراط پر چل رہے ہو، آپ گاڑیاں چلاتے ہو، آپ کو معلوم ہے انجن جتنا بھی اچھا ہو، گاڑی جتنی بھی نہیں ہو، سپیڈ لائٹ کے حساب سے ہوتی۔ رات کے وقت لائٹ کمزور ہے تو سپیڈ مار سکتے ہو، سپیڈ لائٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ قیامت والے دن تیزی کے ساتھ مومن گزر جائیں گے، منافق کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے محلے میں رہتے تھے، تیری تائی کے بچے تھے، تیرے چاچے کے بیٹے تھے، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہماری لائٹیں خراب ہیں۔ وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، لائٹیں یہاں نہیں ملتی، وہاں سے ملتی ہیں۔ فضرب بینہم بسور لہ باب،
باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ابھی وہ منافق باتیں ہی کر رہے ہوں گے, اللہ بیچ میں ایک دیوار حائل کر دے گا, اس کا وہ حصہ جو منافقوں کی طرف ہوگا اس میں عذاب ہوگا, اور اسی دیوار کا جو مومنوں کی طرف حصہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. تو اس جہان میں اندھیرے کی تکلیف برداشت کی تو اللہ تعالیٰ اس جہان میں مکمل نور عطا کرے گا. اس جہان میں بھوک برداشت کر لے, اس جہان میں اللہ تعالیٰ بہت روٹیاں کھلائے گا. اگر آج کے اس جہان میں آپ روٹی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تو 50,000 سال کی زندگی کیسے روٹی کے بغیر رہو گے؟ 50 سالہ زندگی کے مقابلے میں 50,000 سالہ زندگی ہے, اور ایک دن کے مقابلے میں 50,000 دن, ایک گھنٹے کے مقابلے میں 50,000 گھنٹہ. 1 گھنٹہ رب کی طاعت فرمانبرداری کر لو, 50,000 گھنٹہ سکون اختیار کرو. پچاس سالہ زندگی رب کی دی ہوئی لگائی ہوئی پابندیوں میں پابند ہو جاؤ, 50,000 سال اللہ تعالیٰ آزادیاں عطا کرے گا. 50 سالہ زندگی میں رب کی مان لو, 50,000 سال رب تیری مانے گا. 50 سالہ زندگی روزوں کے ساتھ گزار دی, روزانہ روزہ نہیں, مہینے میں صرف 3. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہے, روزانہ روزہ رکھتے تھے. آپ نے بلا کر نصیحت فرمائی, فرمایا 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر, اللہ تعالیٰ 1 کی 10 دیتا ہے, تیرے 3 30 ہو جائیں گے. جس نے مہینے میں 3 روزے نفلی رکھے اس کے 3 کے 30 ہوئے, گویا سارا مہینہ روزے ہوئے. جب ہر مہینے روزے ہوئے تو ہر سال ہوئے, جب ہر سال ہوئے تو ساری زندگی ہوئے. جب تیری 50 سالہ زندگی روزے سے گزر گئی تو 50,000 سال خوب کھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لیا. ڈکار کون لیتا ہے؟ جس نے زیادہ کھایا ہو. آپ نے ناپسند فرمایا, اقصر عنا جشاءک ھذا, تھوڑے ڈکار لیا کر. فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا, جو دنیا میں زیادہ مدت سیر ہو کر کھاتا رہا ہوگا قیامت والے دن اتنا زیادہ مدت لمبا بھوکا رہنا پڑے گا. بہت مشکل حدیث ہے. پھر گجرانوالا میں بڑی مشکل حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہونے کے باوجود سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے, اور روزے رکھتے تھے. آپ کے ساتھی روزے رکھتے تھے. اس ایک حدیث جو مشکل نظر آتی ہے, عمل کر کے دیکھ لو 90% بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. 90% بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. عمل کر کے دیکھ لو. جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں, اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا ہے. فرمایا زیادہ مت ڈکار لیا کرو, جو زیادہ لمبی مدت سیر ہو کر کھائے گا وہ اتنی ہی لمبی مدت, آپ کو میں نے ریشو بتا دی ہے, 1,000 دن کے مقابلے میں 1 دن کے مقابلے میں 50,000 دن اس کو بھوکا رہنا پڑے گا. تو جو دنیا میں اندھیرا برداشت کرے اللہ اس کو نور دے گا. جو دنیا میں اللہ واسطے صوفیت کی طرح قبروں پہ بیٹھ کے بھوک نہیں کاٹنی, نبوی طریقے سے روزے رکھ کر مہینے میں 3 بھوک کاٹے گا, اللہ اس کو خوب کھلائے گا. اللہ اکبر. جو اس جہان میں تکلیف برداشت کرے گا اللہ اس کی ویسی ہی اگلے جہان میں تکلیف معاف کر دے گا. اللہ واسطے مفتے کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر چلا کاٹنے والی نہیں,
سنت کے مطابق اسلام کی رفعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے دین پر عمل کرتے ہوئے جو تکلیف اٹھائے گا، رب ذوالجلال اس کی تکلیفوں کے بدلے آخرت کی تکلیفیں رفع فرما دے گا۔ دلیل دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو شہادت سے پہلے اس کا جنت کا محل دکھا دیا جاتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے اومن من الفتان، اس کو فرشتے سوال جواب نہیں کر سکتے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب کو سوال جواب کیے جائیں گے، اس کو کیوں نہیں کیے جاتے؟ فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، اس کے سر پر تلواروں کی چمکار، توپوں کی دھاڑ، گولیوں کی بچھاڑ اور اس کا سینہ تان کر آگے بڑھتے چلے جانا، یہ اس کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے وہ آخری ڈگری دے دی ہے، اس کے بعد کوئی امتحان باقی نہیں رہا ہے۔ شہادت کا معنی ڈگری ہوتا ہے انگریزی میں، عربی میں مدرسے کی ڈگری پر شہادہ لکھا ہوتا ہے۔ شہادہ کا معنی ڈگری۔ اس نے سارے امتحان دنیا میں پاس کر لے، اس کو وہ ڈگری مل گئی ہے، اب اس کا کوئی امتحان باقی نہیں رہا۔ اور جس نے یہ شہادت نہیں لی، اس کا ایک امتحان باقی ہے جو قبر میں لیا جائے۔ تو دنیا کی تکلیف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تکلیفیں رفع کر دیتا ہے۔ دنیا میں فکر و فاقہ، پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری، آخرت میں رب ذوالجلال اتنا دے گا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں رہنے والے شخص کو ایک چکر جہنم کا جھونکا دلوا کر کے لایا جائے گا۔ سنا زندگی کیسے گزاری؟ کہے گا یا اللہ ہر وقت پریشانی، بیماری، فقیری میں زندگی گزاری ہے، میں نے آسودگی کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اور دنیا کے سب سے پریشان آدمی کو جنت کا ایک جھونکا دلا کر پوچھا جائے گا سنا زندگی کیسے گزاری؟ کہے گا میں تو جدی پشتی سیٹھ رہا ہوں، میں نے تو کبھی پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ لو یہ ساری مصیبتیں جس کے لیے دن رات ایک کرتے ہو نا، یہ ایک جھونکے کی مار ہے۔ اتنا دے گا، اتنا دے گا، ہر تکلیف پر اتنا اجر دے گا۔ یاد رکھو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ خیرات، اتنا اجر کسی عبادت کا نہیں ہوتا جتنا اجر صبر کی عبادت کا ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ اور کس کو کس تکلیف نے کتنا پریشان کیا، کس نے کس تکلیف کو کتنا محسوس کیا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جو تکلیفیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ قیامت والے دن اہل عافیت تمنا کریں گے لو قرضت جلودہم بالمقارید، کاش دنیا میں ہمیں اتنی تکلیفیں آتی کہ ہمارے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے، آج ہمیں بھی اتنا اجر ملتا جتنا ان لوگوں کو مل رہا ہے جن کو دنیا کی تکلیفیں آیا کرتی تھی۔ تو دنیا کی تکالیف کے مقابلے میں آخرت کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو، پریشانی ہے نا، شادی نہیں ہوئی پریشانی ہے، پیسہ پاس نہیں بڑی پریشانی ہے، یہ سب پریشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن قیامت والے دن یہ اتنی ہی سہولت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ جن کا نہ گھر تھا، نہ گھاٹ، نہ کوئی جائیداد، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہی نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت کا دربان حیران ہو جائے گا، کون ہو تم؟ فقراء مہاجرین ہیں۔ اب حسبتم، حساب ہو گیا تمہارا؟ وہ کہتے کس چیز کا حساب دیں؟ اعلی ما نحاسب، کس چیز کا حساب دیں؟
انما كانت اسیافنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ، ہمارے پاس کل جائیداد، وہ تیر تھا، وہ تفنگ تھا، وہ برچھا تھا، وہ بھالا تھا، وہ توپ تھی، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا. یہ ہماری کل جائیداد تھی. کس چیز کا حساب دیں؟ فرمایا فیقیلون فیہا 500 عام، ایک روایت میں 40 ہے. فرمایا 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، تب جا کر نیک لوگ حساب دے کر پہلا شخص جنت میں داخل ہو. ہم کہتے ہیں شہید نہ جاتا تو زندہ رہتا، FSC کر لیتا، نا. ہم سمجھتے ہیں وہ گیا تو تب شہید ہوا، نہ جاتا تو بچ گیا ہوتا. بات غلط ہے. لیکن اگر مان لی جائے تو کتنا کی جی لیتا، کتنا کی جی لیتا. فرمایا میری امت کی عمریں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں. قل من یجوز ذلک، بہت کم ہوں گے جو اوپر جائیں گے. ایوریج عمر 65 سال ہے. کتنا کی جی لیتا؟ ادھر 5 صدیاں لوگوں سے پہلے جنت میں چلا گیا. تو یہ دنیا آخرت کی ضد ہے. جو چیز یہاں قربان کرو گے اسی جنس کا اجر اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا. دنیا میں دھوپ برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالی آخرت کی دھوپ سے محفوظ فرما لے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گرمی میں روزہ نفلی رکھتی تھی. شدید گرمی میں لوگوں نے کہا کہ اتنی شدید گرمی ہے پھر نفلی بھی ہے، تو آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی جب مال سستا ہو جاتا ہے پھر تو سب لے لیتے ہیں. جب مال سستا ہو جاتا ہے تو سب لے لیتے ہیں. بات تو اب ہے، جب مشکل ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں. تو یہ گرمی، اس کو برداشت کر کے نمازوں کی طرف آنا، اس کو برداشت کر کے روزے رکھنا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج قریب آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. دنیا بھن رہی ہوگی، پسینے کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا آدھے کانوں تک پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ، ساری کائنات تباہ ہو چکی ہوگی، ہمالیہ پہاڑ گر چکا ہوگا. یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا، اور میں اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے گا. کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے، اور وہ سایہ یا اللہ کے قرآن کا سایہ ہوگا یا رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو جو اس جہان میں 50,000 سالہ زندگی سایہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن کے سائے میں 50 سال گزارے، قرآن کے سائے میں ہی اس کے 50,000 سال گزر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہا ہوگا، رب کا فرمان پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں قیامت والے دن بادل بن کر اس پر سایہ کریں گی. جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر اس کے ساتھ جائیں گے. اور جب اس کے حساب کی باری آئے گی، یہ صورتیں اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کریں گی. تو حاجان عن صاحبہما، اللہ سے جھگڑا کریں گی. ایک ہوتی وکالت، ایک ہوتا ہے جھگڑا. وکالت ہوتی ہے جج صاحب مائی لاڈ میرے موکل کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اس کے پاس یہ دلیل ہے. اور جھگڑا یہ ہے کہ یہ صورتیں کہیں گی یا اللہ اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں اور یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے، ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں.
تو اس جہان میں جو قرآن کے سائے میں رہے گا 50,000 سال بھی وہ اس قرآن کے سائے میں ہوگا. اور جس نے رمضان کے بعد 8-10 غلاف چڑھا کر قرآن کو رکھ دیا، وہ رمضان میں مر گیا تو گزارا ہو جائے گا، 11 مہینوں میں مرا تو پھر وہ تار کے قرآن ہو کر مرے گا، وہ قرآن کے سائے میں نہیں مرے گا. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنا سایہ دے گا. ان میں امام عادل، عدل کرنے والا آدمی. آپ اپنے گھر کے امام ہیں، اپنے بچوں میں عدل کرو. ایک بچے کو زیادہ دوسرے کو کم نہ دو. ایک بچے کی پڑھائی پر 40 لاکھ لگا دیا، دوسرے کو نہیں پڑھایا. عدل کرو. اگر اس پر اتنا لگایا اس نے نہیں پڑھا تب بھی اس کو اتنا حق دو. امام عادل، عدل کرنے والا امام. اور وہ شخص جو اللہ واسطے خرچ کرتا ہے اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا اللہ کے راستے میں دیا ہے. آپ نے آج تک بڑا صدقہ کیا ہے، کیا آپ کوئی ایک صدقہ ایسا یاد کرتے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ کوئی ایک صدقہ ایسا جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ کوئی ایسا عمل کر رکھو مشکل میں کام آتا ہے. وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کو یاد کیا تھا. کوئی ایسا کام یاد رکھو، کر کے دکھاؤ، محفوظ رکھو جس کا واسطہ آڑے وقت میں رب ذوالجلال کو دیا جا سکے. فرمایا اس کے الٹے ہاتھ نے کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا تھا. اور وہ شخص جس کو بہت خوبصورت اور اچھے منصب والی نسب والی عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، رابطوں کی ویب سائٹیں بہت زیادہ ہیں، اولادوں کی اصلاح اور ان کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس طرح کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، جیسے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ. اپنے دل سے پوچھو کس کا دل یہ چاہتا ہے کہ مولوی بہت لمبا کر رہا ہے، میں نے جانا تھا. صرف آج کی بات نہیں، ہر نماز کی بات ہے. 2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے، 4 آیتیں قاری صاحب زیادہ پڑھ دے، کس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے؟ کون ہے جو اذان سنتے ہی مسجد میں آتا ہے؟ کون ہے جو نماز ختم ہوتے ہی بھاگتا ہے؟ اور کون ہے جس کا واپس جانے کو دل نہیں چاہتا؟ اپنے دل سے پوچھو. جس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کو وہ مسجد میں اذان ہوتے ہی آ جائے، نکلنے کو اس کا دل نہ چاہتا ہو، اتنی محبت ہو مسجد کے ساتھ، اور مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لیتا ہو، مسجد سے محبت کرتا ہو. فرمایا یہ بھی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ 50,000 سال کی زندگی اللہ کے عرش میں عرش کے نیچے گزارے گا. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، اس جہان میں اللہ واسطے دھوپ برداشت کی، اللہ اس کا اجر قیامت والے دن اس کو سائے کے ساتھ دے گا. اور یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے. جہنم کی تاثیر اس جہان میں بہت کم ہے، قبر کے جہان میں اور زیادہ ہوگی، حشر کے میدان میں اور زیادہ ہوگی.
اور پھر اللہ محفوظ رکھے جس کو جہنم میں جانا پڑ گیا اس کے لیے اور زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو گرمی اور سردی ہے یہ دونوں جہنم کے حصے ہیں، سرد اور گرم، یہ ان کی بھاپ ہے۔ جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکایت کی تھی کہ یا اللہ اکل بعضی بعضا، آگ آگ کو کھاتی جا رہی ہے، میرا بعض حصہ بعض کو کھاتا جا رہا ہے، مجھے کوئی ایگزاسٹ دے دے، مجھے کوئی سانس لینے کی گنجائش دے دے، بڑا پریشر ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، فرمایا جتنی شدید گرمی آپ کو محفوظ ہوتی ہے وہ اس کے گرم حصے کی سانس اور بھاپ ہے، اور جو آپ کو شدید سردی محفوظ ہوتی ہے وہ اس کے سرد حصے کی بھاپ ہے۔ اب جو بھاپ اتنی شدید ہے تو وہ خود کتنی شدید ہوگی۔ قرآن و سنت میں جہنم کے بارے میں جو کچھ بھی آیا جلانے کا ذکر آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شدید سردی بھی جلاتی ہے اور شدید گرمی بھی جلاتی ہے۔ برفوں میں بھی سنو بائٹ ہو جاتا ہے، پاؤں جل جاتے ہیں، ناک جل جاتی ہے، ہاتھ جل جاتے ہیں۔ شدید سردی بھی جلاتی ہے، شدید گرمی بھی جلاتی ہے، اس لیے قرآن میں جلانے کا ذکر۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اس کی بھاپ ہے۔ لوگ اس کی توجیحات کریں گے کہ وہ گرمیوں میں سورج گھومتا گھومتا قریب آ جاتا ہے اور سردیوں میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سردی اور گرمی آتی ہے۔ یہ دنیا کی توجیحات ہوں گی، لیکن جو اندر کی حقیقت ہے وہ رب ذوالجلال نے بیان کی ہے اپنے مصطفیٰ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبرت کی جا ہے۔ فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس آگ کو نصیحت کا ذریعہ بنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کے پاس سے گزرے، لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ہتھوڑا مار رہے تھے، کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ یہ نصیحت کی چیز ہے۔ یا اللہ یہ تیری آگ اتنی سخت ہے تو وہ کتنی سخت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابن وہب رحمہ اللہ گرم حمام کے پاس سے گزرے تو پریشان ہو گئے کہ گرم پانی بھی جہنم کا ایک حصہ ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اللہ نے اس کو نصیحت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آگ سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اس سے نصیحت بھی پکڑو کہ تمہارے جسم یہ والی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو اگلی کیسے کریں گے۔ اس جہان میں خالی سردی اور گرمی جہنم کی تاثیر ہے۔ قبر کے جہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال جواب ہوں گے، جواب درست نہیں دے سکا، جواب آئے گا رب ذوالجلال کی طرف سے، ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا، فافرشوا له من النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، وافتح له بابا الى النار، اس کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من سمومها ودخانها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جہنم کا دھواں اور گرم ہوائیں اس کو آتی رہیں گی۔ اور جس کے جواب درست نکلے اللہ فرمائے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، فافرشوا له من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو، وافتحوا له بابا الى الجنہ، اس کی کھڑکی جنت کی طرف کھول دو، فیاتیہ من روحها وریحانها، اس کو وہاں سے خوشبوئیں بھی آئیں گی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اگلے جہان میں جہنم کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی، مگر نصیحت پکڑنے کا موقع مرنے سے پہلے پہلے، بعد میں نہیں۔ تیسرا جہان حشر کا میدان ہے، وہاں جیسے میں نے عرض کیا لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج قریب آ چکا ہوگا، زمین تپش کے ساتھ سرخ ہو چکی ہوگی، وہاں پر جہنم کی باقاعدہ آواز بھی آتی ہوگی، گھور رہی ہوگی، کلا انہا لظا،
خبردار یہ آگ ہے نزاعۃ للشوا، یہ چمڑی ادھیڑ دیتی ہے، تدعو پکارتی ہے، من ادبر وتولی، جو دنیا میں رب کا قرآن سن کر منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، اللہ کے نبی کا فرمان سن کر منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، اس کو پکارتی ہے، نام بلاتی، ادھر آ میں تیرا علاج کروں گی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، مال جمع کر کے گن گن کے رکھتا تھا، ہر مہینے اس کو بیلنس شیٹ بینک کی طرف سے آ جاتی تھی، اب تیرے اتنے ہو گئے، اب تیرے اتنے ہو گئے، وہ دھوکہ تھا، وہ وہیں رہ گئے اور یہ قبر میں چلا گیا۔ تو عزیز بھائیوں، وہاں اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی، اور جنت کی خوشبوئیں بھی بہت دور تک آ رہی ہوں۔ اور جنت کی تاثیر یہ کہ فرمایا فردوس اعلیٰ سے ایک نہر نکلے گی اور اس کا حوض میدان محشر میں قائم ہوگا، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، جو میرے ہاتھ سے وہاں ایک بار پانی پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرتے ہیں۔ وہاں جنت کی تاثیر بھی ہوگی، جہنم کی تاثیر بھی شدید ہوگی، اور اس کے بعد اللہ محفوظ رکھے فیصلہ ہو جائے گا، جس کو جہنم میں جانا پڑ گیا وہاں اس کی ہر قسم کی تمازت، ہر قسم کی تکلیف اللہ محفوظ رکھے، بہت شدید ہے بھائیوں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جنت میں درجات ہیں تو جہنم میں درکات ہیں۔ درجات اوپر کی طرف جاتے ہیں، درکات نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو جسم سارا جہنم سے باہر ہوگا، جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے کنارے کنارے پر اوپر ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کوشش کریں گے باہر نکلنے کی، ان کو مار کر پیچھے کر دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیچے ڈوب رہے ہوں گے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم کے پیندے میں جگہ ملے گی۔ ولن تجد لهم نصیرا، وہاں کوئی ریسکیو والا نہیں پہنچ سکے گا۔ کچھ جہنم کے اندر بھی قید میں ہوں گے، وہاں بھی قید میں ہوں گے۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ان کو تنگ جگہ میں باندھ کر رکھا جائے گا، تنگ جگہ میں باندھ کر ڈالا جائے گا، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، موت کو پکاریں گے، کاش ہمیں موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ، دنیا کی جیل جتنی بھی سخت ہو، کال کوٹھڑی جتنی بھی چھوٹی ہو، جب کال کوٹھڑی میں انسان چلا جاتا ہے وہاں اس کی ٹانگیں نہیں باندھی جاتی، بازو نہیں باندھے جاتے، کہا مکانم ضیقن، جگہ بھی تنگ ہوگی اور وہاں بھی باندھ دیا گیا ہوگا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے جہنم کے زنجیر کو منہ سے ڈال کر نیچے سے نکال کر اس کو ایسے پرو کر کس دو جیسے مالا کے دانے ہوتے ہیں، اس کو تڑپنے کی بھی اجازت نہیں۔ جیسے سیخ کباب، بوٹیاں تکا، اس کو اندر سے سیخ گزرتی ہے، ایسے اس کے اندر سے زنجیر گزرے گا، بڑا شدید حالت ہوگی، موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، پھر کہے گا ہائے پانی۔ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو پانی کی تلاش ہوتی ہے، بھاگتا ہوا پانی کی طرف جائے گا، اب پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا۔ انسان گرمی میں تھوڑا پانی سر پہ ڈال لیتا ہے، تھوڑا ہاں نا، تھوڑا سر پہ ڈال لیتا ہے اور تھوڑا پیٹ میں ڈال لیتا ہے، پیٹ میں جائے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ،
اندر جائے گا تو آنتیاں کٹ کر باہر آ جائیں گی. سر پر ڈالے گا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود, ہڈیاں رہ جائیں گی, چمڑا نیچے اتر جائے گا. یہ میں روایتیں بیان نہیں کر رہا, آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ اس دن کی طرح حقیقت ہے, ایسا ہوگا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس گرمی میں غریبوں کا خیال کرو, لوگوں کے ساتھ گرمی بانٹو گے, اللہ قیامت والے دن آپ کی گرمی ختم کر دے گا. روزے رکھو, رب کی طاعت میں فرق نہ آنے دو. منافقوں نے کہا تبوک کا مارکا ہے, گرمی بڑی ہے. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون. یہ دنیا میں مارکے میں گرمی برداشت کرو گے یا جہنم کی گرمی برداشت کرو گے؟ اگر یہ کرو گے تو وہ معاف ہو جائے گی. اللہ المستعان. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. فرمایا آگ لگے گی تو بھاگتا پانی کی طرف جائے گا, پانی اس سے بھی گرم ہوگا تو بھاگتا آگ میں راحت محسوس کرے گا, ادھر شدید گرمی لگی تو بھاگتا پانی کی طرف جائے گا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, بھاگتا ہی رہے گا. کبھی آپ نے تیتر کو پنجرے میں دیکھا ہے؟ بھاگتا ہی رہے گا, سکون نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. رب ذوالجلال والاکرام دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ آخرت کا عذاب اللہ معاف فرما دے. رب ذوالجلال ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, ہمارے ایمان پر فوت ہونے والوں کو بھی آزاد کر دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ایسی بداعمالیوں سے توبہ نصیب فرمائے جن کی وجہ سے اللہ اپنے مجرموں کو سزا دیتا ہے. وما علینا